بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب کہ اسلام آباد میں موسمی حالات تو بہتر ہیں، آج دھوپ ہے، انتہائی خوشگوار دن ہے، لیکن پاکستان میں روز بروز سیاسی حدت بڑھتی جا رہی ہے۔ حکومت اپوزیشن میں دوری اتنی ہو چکی ہے کہ اب بات چیت مذاکرات کا بالکل امکان بھی ختم ہو چکا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل الرحمان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اب بات چیت نہیں ہوگی، اب اس حکومت کی رخصتی ہوگی۔ تو مولانا فضل الرحمان جو دعویٰ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود اسلام آباد کے انتہائی معتبر سینئر صحافی رزاق کھٹی موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں، مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے صدر ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کیا مذاکرات نہیں ہوں گے بلکہ حکومت کی رخصتی ہوگی، تو کیا یہ وہ اپنا ایجنڈا حاصل کر سکیں گے؟ بہت شکریہ اکرم عابد صاحب۔ لیکن یہ جو آپ نے سوال اٹھایا، یہ سوال ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اس حکومت کو آئینی طریقے سے چلتا کیا جائے گا یا کوئی دوسرا طریقہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ آئینی طریقہ تو ایک ہی ہے کہ یا آپ نو کانفیڈنس کریں یا تو وزیر اعظم خود قومی اسمبلی تحلیل کر لیں، تیسرا آپشن تو ہے نہیں۔ نو کانفیڈنس میں جس طرح آپ نے سینٹ میں دیکھا کہ اکثریت ہونے کے باوجود اپوزیشن کو کامیابی نہیں ملی، تو اس وقت بھی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ میں جس طرح عمران خان کی حکومت، کیونکہ ایک تو سویلین حکومتیں آتی تھیں فوجی آمرتوں کی دست شفقت کے نتیجے میں، جس طرح شوکت عزیز یا اس طرح کے جو وزراء اعظم تھے، لیکن یہ جو موجودہ حکومت آئی ہے یہ اتنی بڑی وکیل ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی، ان کے اقدامات کی، کہ اس طرح کی وکالت جو فوجیوں کے وزیر اعظم آئے تھے انہوں نے بھی نہیں کی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بظاہر ایسا لگتا ہے ابھی تک کہ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جس دن اسٹیبلشمنٹ اپنی حمایت اگر کھینچ لے تو ظاہر ہے کہ جس طرح آپ کیونکہ قومی اسمبلی کور بھی کرتے ہیں، تو کیو لیگ اور ایم کیو ایم ہٹ جائیں تو تحریک انصاف کی حکومت دڑام سے گر جائے گی۔ اس طرح کی ابھی تک ایسی صورتحال نہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ اپوزیشن مسلسل یہ کہتی جا رہی ہے کہ جنوری تک حکومت ختم نہیں ہوگی۔ یہ سوال میں نے مختلف لوگوں سے آف دا ریکارڈ بھی پوچھا ہے، لیکن کہیں سے کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن ایک جواز نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جنوری میں تمام اپوزیشن کی جماعتیں مل کر قومی اسمبلی سے ریزائن کر دیں اور ملک کے اندر ایک بحران پیدا ہو جائے، تو پھر ممکن ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کر دیں۔ تو عمران خان کو جو وہ کہتے ہیں نا کہ گھیر کر آپ رنگ کے اندر لے آئیں، یہ اپوزیشن کے پاس ہنر ہے، اور وہ اس مسلسل جس طرح اپوزیشن جس پچ پر کھیلتی جا رہی ہے، عمران خان اسی شدت کے ساتھ جو جواب دے رہے ہیں، بنیادی طور پر جن لوگوں کی وہ وکالت کر رہے ہیں ان کے حوالے سے جو میاں نواز شریف یا دوسرے لوگ نیریٹو پیش کر رہے ہیں، اصل میں ان کی بات کو وہ اپنے الفاظوں سے، اپنے انٹرویو سے، اپنی تقاریر سے سچ ثابت کر رہے ہیں۔ تو ایشو یہ ہے کہ سیاسی بحران بڑھتا جائے گا، اور جیسے جیسے سیاسی بحران بڑھتا جائے گا، سیاسی ایکٹیویٹیز بڑھتی جائیں گی، تو آپ دیکھیں گا کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی راہ ضرور نکلے گی، کیونکہ اس وقت سارے لوگ بند گلی میں ہیں، اور جب سارے لوگ بند گلی میں ہیں اور اس میں جو بھی طاقتور ہوگا بند گلی کو توڑتا ہوا آگے نکلے گا تو راستہ بن جائے گا۔ بہرحال ہماری اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ 13 دسمبر کو لاہور پنجاب کا دارالحکومت ہے، وہاں پر پی ڈی ایم ایک بہت عظیم الشان جلسہ عام کا دعویٰ کر رہی ہے۔ ابھی جس طرح ہمارے دوست رزاق کھٹی نے یہ کہا کہ اپوزیشن پر امید تو ہے اور اس نے حکومت کو بند گلی میں پہنچا دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ میری بھی بعض سیاستدانوں سے بات ہوئی ہے، اور آج اس پروگرام میں ہم جب اس جلسے سے پہلے کر رہے ہیں تو قوم کو ایک شاید ہو سکتا ہے میرے اس میں کہ میں ان کو ایک اہم انفارمیشن دینے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ میری 2 سیاستدانوں سے بات ہوئی اور انہوں نے یہ مجھے کہا کہ 100% نہیں، 100% سے زیادہ ہم عمران حکومت کو زیر کر چکے ہیں، اب صرف اس کا چل چلاؤ ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ کس طرح زیر کر چکے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ابھی جلسے اور لانگ مارچ کے اعلانات کر رکھے ہیں، ابھی ہم اس کو نہیں بتاتے۔ بہرحال ایک بڑے سیاستدان نے پھر یہ میرے سامنے دعویٰ کیا کہ ہم عمران خان حکومت کو زیر کر چکے ہیں۔
اب یہ کس لحاظ سے وہ زیر کر چکے ہیں، ابھی مرحلہ آگے آنا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پہلے جیسا لانگ مارچ نہیں ہوگا، بلکہ ایک سیاسی تاریخ، نئی سیاسی تاریخ رقم ہوگی۔ تو رضا کھٹی صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لانگ مارچ ہونے والا ہے، اس سے واقعی کوئی نئی سیاسی تاریخ رقم ہو سکتی ہے؟ سر، لانگ مارچ کا ابھی فیصلہ کیا نہیں ہے، 8 دسمبر کو وہ بیٹھیں گے، اس پہ ڈسکس ہوگی، کیونکہ جنوری میں سخت ترین سردی ہوگی۔ دوسری بات کہ آپ لانگ مارچ لاتے ہیں تو کس طریقے سے لائیں گے، اسلام آباد میں کتنے دن رہنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ماضی میں پیپلز پارٹی، نون لیگ لانگ مارچ کر کے حکومتیں ختم کرنے کے طریقے سے اختلاف کرتی رہی ہیں۔ اس بار وہ کیا کرتی ہیں، یہ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ یہ 8 دسمبر کو ہوگا، لیکن 13 دسمبر کا جو جلسہ ہے بنیادی طور پر وہ ڈینٹ ڈالے گا اس حکومت کی جو اخلاقی پوزیشن ہے اس پر۔ تو میں آپ کو یہ آپ کی بات درست ہے رضا کھٹی صاحب کہ ابھی لانگ مارچ کے ابتدائی مراحل میں ہیں، لیکن چلیں ایک سیاستدان کا تو میں اس حوالے سے نام لے دیتا ہوں کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے حالیہ ایک رابطے میں واضح کیا کہ ہم ساری کشتیاں جلا چکے ہیں۔ ابھی مولانا فضل الرحمان ایک بڑی جماعت کو قائل کر رہے ہیں، اور وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ کسی حد تک قائل کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم آئینی طریقے سے اسمبلیوں میں کوئی عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے جاتے ہیں تو ہم اس سسٹم کو ایک تمام بخشتے ہیں۔ تو اب مرحلہ آ رہا ہے سندھ حکومت کو ختم کرنے کے پر کیا پیپلز پارٹی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر یہ حکومت گرانا چاہیں تو یہ سندھ حکومت کی واپسی ممکن ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ سر، سندھ حکومت فوری طور پر نہیں گرائی جائے گی، ایک تو یہ میں آپ کو بتا بھی دوں، لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر فیئر الیکشن ہو جائے نا، پیپلز پارٹی کی بیڈ گورننس کوئی انکار نہیں، ان کی پالیسیز وہاں سندھ میں ہیں، ایلیٹ کرپٹ کلچر جو ہے انہوں نے متعارف کروایا، اس سے انکار نہیں، لیکن ان ساری برائیوں کے باوجود وہاں ان کے جو مخالفین ہیں وہ جب بولتے ہیں، مقصد یہ کہ میں آپ کو بتاؤں، تحریک انصاف بڑی قوت وہاں کراچی میں ہے، اسی طرح MQM ہے، یا جو GDA کی شکل میں لوگ بیٹھے ہیں، جب وہ بولتے ہیں بنیادی طور پر سندھ کا جو پولیٹیکل مزاج ہے اس کو جس طرح پیپلز پارٹی سمجھی ہے، اور اس نے قوم پرستوں کا جو پورا حصہ تھا وہ بھی خود اپنے طور پر لے لیا۔ اب وہ جو پیپلز پارٹی کے مخالف جب بھی بولتے ہیں تو اصل میں اپنی جماعتوں کی حمایت حاصل کرنے کے بجائے ان کی مخالفت میں زیادہ اضافہ کرتے ہیں۔ تو اگر الیکشن فیئر ہوتے ہیں اور نہ بھی ہوں تو پیپلز پارٹی اب اس پوزیشن میں آ چکی ہے کہ وہ ہر صورت میں سندھ میں ایسی صورتحال نہیں کہ وہ الیکشن جو ہے وہ تو سیاسی بحران پیدا کرنے کے لیے کیا بلاول بھٹو سندھ اسمبلی توڑنے کا کوئی ڈیسیجن لے سکتے ہیں؟ فوری نہیں لیں گے۔ تو آپ پھر جس طرح یہ دعوے کر رہے ہیں PDM کی قیادت کہ ہم بہت بڑا دھچکا لگا سکتے ہیں حکومت کو جنوری سے پہلے، تو وہ سر جنوری، میری بات سنیں نا، آپ کے سینیٹ کی ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی فروری میں، ٹھیک ہے نا؟ تو جنوری کے اینڈ میں اگر قومی اسمبلی سے 100 سے زائد لوگ ریزائن کر دیں تو سیاسی بحران پیدا نہیں ہوگا۔ 3 ماہ ان کو الیکشن کمیشن چلیں یہ کہیں بھی صحیح کہ ہم الیکشن کرواتے ہیں، تو کس طرح الیکشن ہوں گے 120 سیٹوں میں؟ اگر الیکشن نہیں کرا سکیں گے، لیکن جب ایک الیکٹر کالج نہیں جائے گا تو وہ کیسے بحران پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے تو الیکٹر کالج توڑنا پڑے گا۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو اس بات پہ قائل کیا جا رہا ہے کہ جب تک ہم الیکٹر کالج نہیں توڑیں گے ہم نئے انتخابات کا اعلان نہیں کر سکیں، اور وہ سندھ کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے؟ یہ مرحلہ وائز ہوگا، میں آپ کو بتاؤں، یہ پہلے قومی اسمبلی میں کریں گے، اس کے بعد وہاں جائیں گے صوبے میں، تاکہ الیکٹورل کالج جو ہے وہ مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ اور یہ میری بات یاد رکھیں کہ PDM طے کر چکی ہے کہ سینٹ انتخابات سے پہلے جو کچھ کرنا کیا جائے گا، اس کے بعد اگر یہ تحریک انصاف اس میں سے نکل گئی تو پھر تو ان کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ کٹ مارے گی۔ چلیں ہمارے پیارے ناظرین، آج آپ نے صبا ڈیجیٹل پر سیاسی گفتگو سنی۔ ہم 13 دسمبر سے پہلے بہرحال آپ کو کچھ اہم انکشافات پر مبنی خبریں بتائیں گے، اور اتنا بہرحال مجھے سیاستدان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ شکریہ اکرم۔